अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। तमाम वीडियोस अपडेट्स के लिए मेरे चैनल जिन्नाती कहानियों को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें। तो आइए सुनते हैं आज दिलों में खौफ पैदा करने वाली लंबे बालों वाली लड़की एक रूह की सच्ची कहानी। उसने पर्दा हटाकर खिड़की से बाहर झांका। सामने नजर आने वाले मंजर को देखते ही उसे झुरझुरी सी आ गई। चांद की हल्की सी रोशनी में रिहायशी इलाके में मौजूद एक प्लॉट पर कायम वो छोटा सा कब्रिस्तान बहुत अजीब लग रहा था। रुमेसा ने घबरा कर खिड़की का पर्दा छोड़ दिया। वैसे भी आज नवीद की नाइट ड्यूटी थी। ऐसे में घर की तन्हाई और कुछ देर पहले देखा गया मंजर उसकी घबराहट में मजीद इजाफा कर गया। उसने घड़ी में टाइम देखा, अभी सिर्फ 12 बजे थे। आज माला वॉक करने ऊपर नहीं आई थी, वरना उसका वक्त अच्छा गुजर जाता। वैसे भी जब से सर्द मौसम की अंधेरी रातें शुरू हुई हैं, माला ऊपर कम ही आती है क्योंकि उसे सर्दियां कुछ खास पसंद नहीं हैं। जबकि रुमेसा तो इस सर्द मौसम की दीवानी थी। थोड़ी देर बिस्तर पर बैठकर उसका खौफ कदरे कम हुआ। उसने कमरे से निकलकर बाहर झांका तो अम्मा हाजरा अपने कमरे में सोने जा चुकी थी। रुमेसा ने कॉफी मेकर निकाला, लाउंज में रखा टीवी चलाया। टीवी की आवाज ने घर में फैले खामोशी को खत्म कर दिया। वो निहायत इत्मीनान के साथ कॉफी बनाकर टीवी के सामने आ बैठी जहाँ कोई टॉक शो चल रहा था। टीवी देखते देखते उसे टाइम का पता ही नहीं चला और वो वहीं सोफे पर सो गई। रुमेसा की 6 माह कबल शादी हुई थी और वो रुखसत होकर नवीद आलम के साथ उस फ्लैट में रह रही थी क्योंकि उसकी सास अपने बड़े बेटे के पास लंदन रहती थी, जबकि नवीद महकमा गवर्नमेंट का एक आला सरकारी ऑफिसर था, जिसके बाइस वो अपनी नौकरी छोड़कर लंदन जाने पर आमादा ना हुआ। यही सबब था जो वो अपना आबाई घर किराए पर देकर खुद यहाँ शहर के एक महंगे इलाके की लग्जरी फ्लैट में रिहाइश पजीर था, जहाँ रुमेसा को और तो कोई मसला ना था सिवाय उस खाली प्लॉट के जो उसके बेडरूम की खिड़की के एन सामने था। उस प्लॉट के चारों तरफ बाउंड्री वॉल के अलावा एक बड़ा सा गेट भी था। उस प्लॉट के अंदर छोटी छोटी कब्रें थी। अम्मा हाजरा ने बताया था कि हिंदुओं का कदीमी कब्रिस्तान है। चूँकि ये इलाका पहले आबाद ना था, लिहाजा कब्रिस्तान बना दिया गया, मगर वक्त और ज़रूरत के साथ बढ़ती हुई आबादी की वजह से कब्रिस्तान के आसपास कई मंजिला बिल्डिंग्स बन गईं। मगर उस प्लॉट पर मौजूदा वो कब्रिस्तान आज भी अपनी जगह मौजूद था। ये कब्रिस्तान कम से कम रुमेसा को ज़रूर परेशान कर रहा था, जबकि अम्मा हाजरा और नवीद को उससे कोई मसला ना था और ना ही कभी किसी और बिल्डिंग वाले ने शिकायत की थी। इसलिए रुमेसा भी खामोश थी क्योंकि उसे लगता था कि शायद ये परेशानी उसकी अपनी खुद साख्ता है, वरना दूसरे लोगों को कोई प्रॉब्लम ना थी कि रिहायशी इलाके में ये कब्रिस्तान है। शुक्र है तुम आ गई, वरना मैं तो छत पर अकेले अकेले वॉक कर करके बोर हो चुकी थी। सीढ़ियों से ऊपर आने वाला साया माला का था। रुमेसा उसे देखते ही खिल गई। रुमेसा ने देखा कि उसकी सफ़ेद रंगत में कदरे पिलाहट खिली हुई थी। वो अपने चेहरे से बीमार और थकी थकी लग रही थी। रुमेसा ने पूछा, तबीयत कैसी है तुम्हारी? बेहतर है। माला का जवाब हमेशा इतना ही मुख्तसर होता था, फिर भी उसका साथ रुमेसा को काफ़ी अच्छा लगता। वो काफ़ी गुमगोसी लड़की जो शायद फर्स्ट फ्लोर के किसी अपार्टमेंट की रिहाइश थी, यहाँ शिफ्ट होने के बाद पहले दिन रुमेसा ऊपर वॉक करने आई तो वहाँ माला पहले ही मौजूद थी। दुबली पतली सी ये लड़की रुमेसा को दोस्ती के लिए अच्छी लगी, मगर इन दोनों की दोस्ती सिर्फ छत तक ही महदूद थी।
نہ کبھی مالا نے اسے اپنے گھر آنے کی دعوت دی اور نہ رمیسا اسے اپنے ساتھ نیچے لے کر گئی۔ وجہ شاید ٹائم تھا جو اوپر واک کے دوران اتنا زیادہ ہو جاتا کہ رمیسا کو اپنے گھر لے جانا اچھا نہ لگا۔ مونگ پھلی کھاؤ گی؟ واک کے دوران رمیسا اپنے ہاتھ میں پکڑا کر مونگ پھلی کا لفافہ اس کی جانب بڑھایا۔ سوری، میں مونگ پھلی نہیں کھاتی۔ عجیب لڑکی ہو تم یار، کچھ بھی نہیں کھاتی، نہ مونگ پھلی، نہ ریوڑی، نہ کوئی ڈرائی فروٹ، یہاں تک کہ بھنے ہوئے چنے بھی نہیں کھاتی۔ رمیسا جب بھی اسے کوئی چیز کھانے کو دیتی وہ ہمیشہ انکار کر دیا کرتی۔ رمیسا کو احساس ہوا کہ مالا شاید ہندو ہے، اس لیے کسی مسلمان کے ہاتھ کا کچھ بھی دیا ہوا نہیں کھاتی۔ اس نے اتنے ماہ میں آج تک مالا سے کبھی اس کے مذہب کے متعلق کچھ نہ پوچھا تھا، کیونکہ اسے اچھا نہ لگتا تھا۔ حالانکہ کئی بار اس کا دل چاہا کہ وہ اس سے اس قبرستان کے بارے میں پوچھے جو اس کے گھر کے قریب ہی تھا، پھر یہ سوچ کر کہ کہیں اسے کوئی بات بری نہ لگ جائے وہ خاموش ہو جاتی۔ اچانک کالے رنگ کا بڑا سا بلّا ان کے سامنے آ کھڑا ہوا، جو اپنی گہری نیلی آنکھوں سے ان کی جانب ایسے گھور رہا تھا کہ وہ دونوں خوف زدہ ہو گئیں، جبکہ مالا تو ویسے بھی بلیوں سے ڈرتی تھی، جس کا عملی مظاہرہ کئی بار رمیسا دیکھ چکی تھی۔ یہ کہاں سے آ گیا؟ وہ ٹوٹا پھوٹا جملہ ادا کرتی رمیسا کے پیچھے اس طرح چھپ گئی۔ رمیسا نے چپل اتار کر بلے کی جانب پھینکی، وہ فوراً پیچھے کی جانب بھاگ گیا۔ اسے بھاگتے ہی مالا نے سیڑھیوں کی جانب دوڑ لگا دی۔ رمیسا نے پیچھے جا کر اسے روکنے کی کوشش کی، مگر وہ سیڑھیاں اترتے ہی ایسے غائب ہوئی کہ رمیسا کو اندھیرے میں وہ نظر ہی نہ آئی۔ مالا کی اس طرح خوف زدہ ہو کر بھاگنے میں وہ دل ہی دل میں ہنس دی اور نیچے اتر آئی۔ جانی کیوں آج رمیسا کا دل چاہا وہ مالا سے اس کی ذاتی زندگی کے متعلق کوئی سوال کرے۔ شاید لاشعوری طور پر اس کے اندر یہ خواہش جاگ رہی تھی کہ وہ جانے مالا کون ہے۔ 4 ماہ سے ان کی ملاقات تقریباً روز ہی چھت پر اسی طرح ہوتی، مگر وہ یہ نہ جانتی تھی کہ مالا اس بلڈنگ کے کون سے فلور پر رہتی ہے، وہ کیا کرتی ہے، شادی شدہ ہے یا نہیں۔ یہ سوچ کر اس نے آج اپنی گفتگو کا آغاز کیا، مالا کی زندگی کا ارادہ کرتے ہوئے۔ پہلا سوال پوچھا، تمہارے گھر میں اور کون کون ہوتا ہے؟ مطلب؟ چلتے چلتے رک کر مالا نے حیرت سے کچھ اس طرح رمیسا کو دیکھا کہ وہ بھی تھوڑا سا گڑبڑا گئی۔ مطلب یہ ہے کہ تم اکیلی رہتی ہو؟ تم شادی شدہ ہو یا نہیں؟ اس کے سارے جملے کا ایک لفظ میں جواب دے کر وہ اس طرح آگے کی طرف بڑھی کہ اس سے مزید کچھ پوچھنے کی خواہش رمیسا کے اندر ہی دم توڑ گئی۔ وہ بولی، میں فرسٹ فلور فلیٹ نمبر 103 میں رہتی ہوں۔ رمیسا کے خاموش ہوتے ہی شاید مالا کو اپنی غلطی کا احساس ہو گیا، اس لیے وہ پلٹ کر اس کی جانب آتے ہوئے آہستہ سے بولی۔ اسی ٹائم آسمان پر زور سے بجلی چمکی، ساتھ ہی بادل کے گڑگڑانے کی آواز۔ جیسے ہی مالا نے سنی وہ بچوں کی طرح گھبرا گئی۔ رمیسا نے دیکھا خوف سے اس کی رنگت زرد پڑ گئی تھی۔ وہ بولی، مجھے بارش بالکل اچھی نہیں لگتی، بہت ڈر لگتا ہے۔ بارش میں بھیگنے سے ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے میرا سارا جسم جل رہا ہے۔ پانی کی بوندیں مجھے آگ کی طرح محسوس ہوتی ہیں۔ آپ کو پتا ہے آگ میں جلنا کتنا ہولناک ہوتا ہے؟ اس کا تصور ہی میرے سارے جسم میں کپ کپی طاری کر دیتا ہے۔ آج پہلی بار رمیسا نے اس کو اتنا بولتے سنا تھا، مگر وہ کیا کہہ رہی تھی رمیسا بالکل سمجھ نہ پائی۔ اس کی زبان سے نکلنے والے یہ جملے کبھی کبھی تو رمیسا کو ایسا محسوس ہوتا جیسے وہ پاگل ہے۔ جیتے جی خود کو آگ میں جلتے دیکھنا، خوبصورت جسم کا آگ کی شعلوں کی نظر ہو جانا، کبھی دیکھا ہے آپ نے؟ اسی پل بادل ایک بار پھر سے گرجے۔ مالا اس کا جواب سنے بغیر سیڑھیوں کی جانب بھاگی، جبکہ پیچھے کھڑی رمیسا میں اتنی ہمت نہ ہوئی کہ آواز دے کے وہ مالا کو روک سکے۔ 1 ہفتے سے زیادہ ہو گیا تھا مالا چھت پر نہ آئی تھی۔
वैसे भी पिछले हफ्ते से बारिशें हो रही थी, क्योंकि वो बहुत सारी चीजों की तरह बारिश से डरती थी, इसलिए वो ऊपर न आई थी। मगर अब 2 दिन से बारिश बिल्कुल खत्म हो गई थी, फिर भी वो ऊपर न आई। जब शाम में नवेद के साथ बाहर जाते हुए उसने बेइख्तियार रुककर फ्लैट नंबर 103 पर नजर डाली, जहां बड़ा सा ताला अंधेरे में भी नजर आ रहा था। उसका मतलब ये हुआ कि वो कहीं गई हुई है। ये सोचकर वह नीचे उतर गई और फिर गाड़ी में बैठते हुए उसने पहली बार नवेद से माला का जिक्र किया। क्या वो लड़की हिंदू है? क्योंकि नाम से तो ऐसा ही लग रहा है। पता नहीं, मैंने कभी पूछा नहीं, मगर शायद वो फ्लैट नंबर 103 में रहती है। वो काफी दिनों से ऊपर नहीं आई। फ्लैट नंबर 103? नवेद ने हैरत से दोहराया। तुम्हें शायद गलत फहमी हुई है, क्योंकि वहाँ तो कोई भी नहीं रहता। वो फ्लैट एक लंबे अरसे से खाली है। अच्छा, फिर हो सकता है मुझे सुनने में गलती हुई हो। नवेद वहाँ पिछले 1 साल से रह रहा था, इसलिए वो रुमेसा के मुकाबले में बेहतर जानता था कि आस पड़ोस में कौन कौन रहता है। और फिर घर वापस आते ही वो अम्मा हाजरा से माला के मुतालिक पूछ बैठी। पता नहीं बेटा, मैं तो घर से सिर्फ सौदा लेने ही बाहर जाती हूँ, और आस पड़ोस में मेरी किसी से ऐसी दोस्ती कहाँ जो मैं किसी के बारे में कुछ जान सकूं। उनका जवाब बिल्कुल दुरुस्त था। वो तो सारा दिन घर में ही रहती थी। रुमेसा की समझ में न आया कि वो माला के मुतालिक किससे पूछे। फिर सोचा हो सकता है कि 1-2 दिन तक वो खुद ही ऊपर आ जाए, मगर ऐसा भी ना हुआ। ये सोचकर वो एक दिन अम्मा हाजरा को लिए नीचे फर्स्ट फ्लोर पर आ गई, जहां आमने सामने कई फ्लैट बने हुए थे। यहाँ हर फ्लोर पर 10 फ्लैट थे। फर्स्ट फ्लोर के 103 फ्लैट के अलावा तकरीबन सभी लोग आबाद थे। उसकी समझ में न आया कि वो किसका दरवाज़ा बजाकर माला के मुतालिक सवाल करे। कुछ देर वो खड़ी सोचती रही, फिर नीचे उतरकर मेन गेट की जानिब आ गई, जहां मौजूद सिक्योरिटी गार्ड अच्छी तरह पहचानता था। जैसे ही रुमेसा उसके साथ जा खड़ी हुई, वो जल्दी से उठता हुआ बोला, अस्सलाम वालेकुम बाजी, खैरियत है? वो बोली, दरअसल मुझे एक लड़की के बारे में जानना था। लड़की के बारे में? अब्दुल ने हैरत से उससे पहले देखा और फिर अम्मा हाजरा को। हाँ अब्दुल भाई, फर्स्ट फ्लोर पर एक दुबली पतली सी लड़की रहती है, जो रोजाना छत पर मेरे साथ वॉक करने भी आती है, मगर वो काफी दिनों से नजर नहीं आ रही। अब्दुल ने पूछा, क्या आप उसका नाम जानती हैं? उसका नाम माला है, गोरी सी है, बहुत लंबे बाल है। बहुत लंबे बालों वाली लड़की तो मैंने यहाँ कभी नहीं देखी। हाँ, फैसल साहब की बेटी है, फ्लैट नंबर 107 में। नाम तो मुझे उसका नहीं पता, लेकिन बाल काफी लंबे हैं। एक दफा मेरी ऐसे ही नजर पड़ गई थी। आप वहाँ जाकर पूछ लें, शायद वो आपकी मुश्किल हल कर दें। अब्दुल की बात सुनते ही वो वहाँ नहीं रुकी, बल्कि तेज तेज चलती फर्स्ट फ्लोर फ्लैट नंबर 107 के सामने आ खड़ी हुई और बिना सोचे समझे बेल पर हाथ रख दिया। कौन? दूसरी तरफ दरवाजा खोलकर बाहर आने वाली एक 40 से 45 साल औरत थी, जो रुमेसा को अपने साथ देखकर थोड़ा सा हैरान हुई। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं मिसेस नवीद हूँ। इसी बिल्डिंग के 3rd फ्लोर पर मेरी रिहाइश है। मुझे दरअसल माला से मिलना है। तेज तेज बोलते हुए उसने जल्दी से अपनी बात बयान की। इसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे अगले ही पल उसके ख्वाहिश के ऐन मुताबिक माला उसके सामने आ जाएगी। कौन माला? जवाब इसकी तवक्का के खिलाफ था। अब रुमेसा की समझ में न आया कि वो क्या कहे। एक 16-17 साल लड़की इस औरत के करीब आ खड़ी हुई। रुमेसा ने देखा उसके लंबे सियाह बाल कमर से नीचे झूल रहे थे, मगर जाहिर है वो माला नहीं थी। मायूसी के साथ साथ वो शर्मिंदा भी हुई। सॉरी, दरअसल मुझे लगा शायद माला इसी फ्लैट में रहती है। नहीं, इस फ्लैट में तो नहीं, यहाँ तो मैं और मेरी इकलौती बेटी रहते हैं, जबकि मेरा ख्याल है कि हमारे फ्लोर पर माला नामी कोई लड़की नहीं रहती। दरअसल मुझे उसने अपने फ्लैट का नंबर 103 बताया था, तो उन्होंने बोला 103 तो पिछले कई सालों से खाली पड़ा है। बहुत साल पहले यहाँ एक फैमिली आबाद थी, पर उनके साथ एक ऐसा हादसा हुआ कि वो लोग ये घर छोड़कर चले गए। दोबारा यहाँ कोई नहीं आया।
دروازے پر کھڑے کھڑے اس خاتون نے رمیسا کو تفصیل بتانا شروع کر دی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی رمیسا پوچھ بیٹھی، کون سا حادثہ؟ وہ خاتون بولی، سنا ہے ان کی جوان بیٹی کہیں اچانک غائب ہو گئی تھی، بہت تلاش کیا مگر وہ نہ ملی، شاید بدنامی سے بچنے کے لیے اس کے ماں باپ یہ گھر چھوڑ کر چلے گئے، لیکن ان کے جانے کے کچھ دنوں بعد فلیٹ سے اٹھنے والی بدبو نے سب کو اپنی جانب متوجہ کر لیا۔ جب پولیس تالا توڑ کر اندر داخل ہوئی تو ایک نوجوان لڑکی کی تعفن شدہ لاش پڑی تھی۔ اس کی بدبو نے پورے محلے کو اپنی لپیٹ میں لیا ہوا تھا۔ بولتے بولتے وہ خاتون ایک پل کے لیے خاموش ہو گئی۔ رمیسا نے پلٹ کر فلیٹ نمبر 103 کے دروازے پر نظر ڈالی مگر لڑکی تو غائب ہوئی تھی، پھر لاش گھر سے کیسے ملی؟ رمیسا نے حیرت سے سوال کیا۔ یہی بات تو آج تک کسی کی سمجھ میں نہیں آئی کہ آخر وہ مرد عورت کون تھے۔ کیا واقعی وہ اس لڑکی کے ماں باپ تھے جو اپنی بیٹی کی لاش کو اس طرح فلیٹ میں چھوڑ کر بھاگ گئے؟ پولیس کا خیال تھا شاید وہ لڑکی واپس آ گئی تھی جسے اس کے ماں باپ نے غیرت کے نام پر قتل کر دیا اور لاش کو گھر میں چھوڑ کر بھاگ گئے۔ اوف، اس قدر صفاقی! رمیسا نے خوف سے جھرجھری لی۔ ہاں، یہی وجہ ہے یہ فلیٹ دوبارہ آباد نہیں ہوا۔ قاتل اسے ویران کر کے نکل گئے اور پھر چاہنے کے باوجود کوئی اسے آباد نہ کر سکا۔ ایک ڈر اور خوف اس فلیٹ کے حوالے سے ایسا لوگوں میں اجاگر ہوا کہ شاید ابھی تک دور نہیں ہوا۔ ارے میں یہاں کھڑے کھڑے ہی سب باتیں کر رہی ہوں، آپ تو اندر آئیں۔ شاید اس عورت کو احساس ہو گیا تھا کہ پچھلے آدھے گھنٹے سے وہ رمیسا کے ساتھ دروازے پر ہی کھڑی تھی۔ نہیں شکریہ، اب میں جاؤں گی، میرے میاں کے گھر آنے کا وقت ہو گیا ہے، معذرت کرتی رمیسا اوپر آ گئی۔ اور پھر کئی دن لگ گئے رمیسا کو وہ کہانی بھلانے میں جس کے مطابق فلیٹ سے جوان لڑکی کی بدبو والی لاش ملی تھی، اور شاید اس کے اس طرح مارنے میں سگے ماں باپ کا ہاتھ بھی تھا۔ دنیا اتنی ظالم ہوتی ہے، یہ بات اسے چند گھنٹے پہلے ہی پتہ چلی، جسے وہ آنے والے کئی دنوں تک سوچ سوچ کر بے حال ہوتی رہی۔ رمیسا فلیٹ نمبر 103 کا حادثہ چند ہی دنوں میں بالکل فراموش کر بیٹھی، مگر مالا کی تلاش اس کے وجود کے اندر کہیں انتظار کر رہی تھی کہ شاید کبھی زندگی میں اسے مالا دوبارہ ملے۔ یہی وجہ تھی کہ وہ بلڈنگ میں آنے جانے والی ہر لڑکی کو غور سے دیکھتی۔ کبھی جو کسی ڈپارٹمنٹ اسٹور میں جانا ہوتا تو اس کی متلاشی نگاہیں مالا کو کھوجتی رہتی۔ سڑک سے گزرنے والی ہر لڑکی میں وہ مالا کو تلاشتی، مگر مالا نہ جانے کہاں گم ہو گئی تھی، جو ہر بار رمیسا کو ناکامی کا منہ دیکھنا پڑتا۔ اس کی تلاش، مالا کے ساتھ لگن اتنی سچی تھی کہ ایک دن وہ اس میں کامیاب ہو گئی، مگر ایسی کامیابی جس کے بعد کئی سالوں رمیسا کا یہ دل سوچ کر کانپتا رہا کہ اس نے مالا کی تلاش کی، اتنی کوشش آخر کی کیوں؟ وہ جاتی سردیوں کی ایک شام تھی۔ اماں ہاجرہ کو صبح سے ہی نزلہ زکام نے جکڑا ہوا تھا، جس کے باعث وہ اپنی چارپائی پر رضائی اوڑھے پڑی تھی۔ نوید عالم آفس کے کسی کام کے سلسلے میں کل کوئٹہ گئے ہوئے تھے اور اس تنہائی میں رمیسا کا دل بے حد گھبرا رہا تھا۔ 2 گھنٹے اس نے لاہور اپنی امی جان اور بہن سے بات کی، پھر جیسے ہی فون بند کیا اسے ایسا محسوس ہوا جیسے کوئی بیرونی دروازے کے پاس سے گزر کر اوپر جانے والی سیڑھیوں کی جانب بڑھا ہے۔ اس کا اندرونی لکڑی کا دروازہ کھلا تھا، جبکہ اس کے باہر موجود گرل کو وہ ہمیشہ اندر سے لاک رکھتی تھی۔ تنہائی میں ابھرنے والے تجسس کے ہاتھوں مجبور ہو کر اس نے گرل کے باہر جھانکا۔ ایک بہت لمبے بالوں والی لڑکی تیز تیز اوپر سیڑھیاں چڑھتی جا رہی تھی۔ رمیسا کو لگا وہ مالا ہے۔ وہ جلدی سے اپنا دوپٹہ اوڑھے اس لڑکی کے پیچھے لپکی تو اوپر چھت پر جا کر غائب ہو گئی تھی۔ رمیسا تیزی سے سیڑھیاں چڑھتی ہوئی اوپر آئی۔ سرے شام ہی چھت پر اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ آخری سیڑھی پر قدم رکھ کر رمیسا نے جیسے ہی سیڑھیوں کی طرف موجود بلب آن کیا، اس کی روشنی پوری چھت پر پھیل گئی۔ مالا، مالا! اوپر چڑھتے اس نے آواز لگائی۔ اس کی آواز پر کسی نے کوئی جواب نہیں دیا۔ رمیسا نے تھوڑا مزید آگے بڑھ کر دیکھا، چاروں طرف
تو وہاں کوئی نہیں تھا، چھت بالکل خالی پڑی تھی۔ وہ ایک دم گھبرا کر واپس پلٹی تو اس کا پاؤں اس کالے بلے سے ٹکرا گیا جو ہمیشہ مالا کو خوف زدہ کر دیتا تھا۔ بلے نے بلبلا کر رومیسا کی جانب دیکھا۔ اس کی چمکتی موٹی کانچ جیسی آنکھوں میں جانے کیا تھا کہ رومیسا خوف زدہ ہو کر نیچے بھاگی۔ کانپتے ہاتھوں سے گرل کا لاک کھولا تو سامنے ہی اماں ہاجرہ کھڑی تھی۔ بیٹا تم کہاں چلی گئی تھی؟ نوید صاحب کا فون آیا تھا، تمہاری خیریت پوچھ رہے تھے، انہیں فون کر کے جواب دے دو۔ بات کرتے کرتے اماں ہاجرہ کو احساس ہوا کہ رومیسا کچھ گھبرائی ہوئی ہے۔ کیا بات ہے بیٹا؟ سب خیر تو ہے؟ جواباً رومیسا نے کچھ دیر قبل والا سارا واقعہ سنا دیا، جسے سنتے ہی اماں ہاجرہ نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، میری بات مانو تو بیٹا اس لڑکی کو بھول جاؤ، کیونکہ مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے جیسے تم نے اسے اپنے حواسوں پر پوری طرح سوار کر لیا ہے۔ وہ تمہارے خیالوں سے نکل کر ایک شکل میں ڈھل گئی ہے جو تمہیں ہر وقت یہاں وہاں دکھائی دے رہی ہے۔ میرا خیال ہے اماں آپ درست کہہ رہی ہیں، رومیسا نے ایک گہرا سانس لیتے ہوئے کہا۔ مجھے شاید وہم ہوا تھا کہ کوئی اوپر گیا ہے، بلا وجہ ہی اوپر بھاگی، شاید دماغ خراب ہو گیا ہے۔ اور رات کے کھانے تک وہ شام کا واقعہ بالکل بھول چکی تھی۔ کھانا کھا کر اس نے نوید سے فون پر بات کی، پھر کافی بنا کر ٹی وی کے سامنے آ بیٹھی۔ اسی پل باہر ہلکی ہلکی بارش شروع ہو گئی۔ رومیسا کافی کا کپ لے کر اپنے کمرے میں موجود کھڑکی کے سامنے آ گئی۔ ابھی اس نے پردہ ہٹا کر باہر ہی دیکھا تھا کہ اسے محسوس ہوا سامنے قبرستان کے بیچوں بیچ کوئی کھڑا ہے۔ وہ جلدی سے کھڑکی کی آڑ میں ہو گئی۔ شاید کوئی چور یا ڈاکو تھا، یا پھر کوئی غریب کچرا چننے والا بچہ جو شاید بارش سے پناہ لینے کے لیے رات کے اس پل قبرستان میں داخل ہوا تھا۔ ایسے ہی وقت گزاری کے طور پر رومیسا اسے دیکھ رہی تھی۔ جب وہ سایہ آہستہ آہستہ چلتا ہوا قبرستان سے باہر نکل آیا، رومیسا نے دیکھا وہ ایک لڑکی تھی جو دھیرے دھیرے چلتی روڈ پر لگے پیلے بلب کے نیچے آ کھڑی ہوئی۔ لمبے سیاہ بال اس کی پشت پر پھیلے تھے۔ وہ یقیناً مالا تھی، جو کہ رومیسا کا وہم ہرگز نہیں تھا۔ اس نے جلدی سے کھڑکی کھول کر نیچے جھانکا تاکہ مالا کو آواز دے کر اپنی طرف متوجہ کر سکے، لیکن اس کی آواز دینے سے قبل ہی مالا نے بجلی کے کھمبے کے پاس کھڑے ہو کر اوپر دیکھا۔ اتنی دور سے بھی رومیسا کو لگا کہ مالا اسے دیکھ کر مسکرا رہی تھی۔ مالا کی مسکراہٹ میں نہ جانے ایسا کیا تھا کہ رومیسا خوف زدہ ہو کر تھوڑا پیچھے ہو گئی، جبکہ اسی پل مالا پلٹی اور سست قدمی سے چلتی قبرستان کے اندر داخل ہو گئی۔ اس کے اندر داخل ہوتے ہی فضا میں پھیلا اندھیرا مزید گہرا ہو گیا۔ رومیسا نے آنکھ پھاڑ کر چاروں طرف دیکھا۔ وہ قبرستان بالکل خالی تھا۔ اف میرے خدا! خوف کی ایک جھرجھری نے اسے اس طرح اپنی لپیٹ میں لیا کہ وہ کھڑے کھڑے زمین پر گر گئی۔ زمین پر گرتے وقت مالا کے الفاظ اس کے کانوں میں گونج رہے تھے، بارش کی بوندیں میرے جسم پر آگ کی طرح برستی ہیں۔ تم نے کبھی کسی کو جلتے ہوئے دیکھا ہے؟ جلنے کی تکلیف۔ اور اس کے ساتھ رومیسا بے ہوش ہو گئی۔ جب اسے ہوش آیا تو اس کی امی اور نوید عالم دونوں ہسپتال میں اس کے پاس تھے۔ بقول نوید کے رومیسا ایک ہفتے بعد ہوش میں آئی تھی۔ وہ کیوں بے ہوش ہوئی تھی وہ یہ چاہ کر بھی کسی کو نہ بتا سکی، مگر اس کی حالت کے پیش نظر بغیر اس کے کہے اپنا گھر تبدیل کر لیا اور زندگی میں دوبارہ کبھی اس طرف نہ گئی جہاں آخری بار اس نے مالا کو دیکھا تھا۔ مالا کون تھی؟ کہاں رہتی تھی؟ یہ سب جاننے کی خواہش دم توڑ گئی تھی، یا شاید وہ جان گئی تھی کہ مالا کی اصل حقیقت کیا ہے۔